الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي في مقام آخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اسٹیج پر رونق فروز علماء دین، معزز حضرات مہمانان کرام، بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ایک مدرسے کی نسبت پر، قرآن کریم کی نسبت پر، اللہ کے کلام کی بنیاد پر اس وسیع میدان میں کچھ وقت بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم تذکرہ کرنے کی، اور اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا آسان فرما دے. بات شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ ناظم جلسہ بھی بار بار آپ کو بیدار کرنے میں لگے ہیں، ایک جملہ آپ سے میں بھی کہہ رہا ہوں. یہ جو سامنے بچے ہیں یہ ذرا سے یہاں سے ادھر ہو جائیں، اور جو ذمہ دار حضرات نوجوان بزرگ ہیں وہ ذرا اسٹیج کے قریب آ جائیں. اسٹیج کے سامنے معزز آدمی آ جائیں، بڑے حضرات، نوجوان آگے کے سرک جائیں، کیونکہ ہمارا مستقبل نوجوانوں کے بازوؤں کی طاقت میں، ہمارا مستقبل ہمارے نوجوانوں کے سجدے میں ہے.
ہمارا مستقبل ان نوجوان اور اس جماعت کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے انہی کو بیڑا اٹھانا ہے اور انہی کو سنبھلنا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں ہونا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے کوئی زیادہ بڑا تبصرہ نہیں چھیڑنا۔ بہت سارے میرے حضرات علماء کرام میں میرے ساتھی بھی ہیں اور اساتذہ کرام کی حیثیت رکھنے والے بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں سب کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، سب میرے سے واقف ہیں اور میں ان حضرات سے واقف ہوں۔ ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں، ان حضرات کا اس علاقے کے اوپر احسان ہے کہ جس کام کو یہ لے کر چل رہے ہیں، کوئی کسی مدرسے کا ذمہ دار ہے، کوئی درسگاہ کا ایک استاد ہے، کوئی مصلی پر کھڑے ہونے والا امام ہے، کوئی مائک پر کھڑے ہو کر نماز کا بلاوا دینے والا مؤذن ہے، کوئی حافظ اور قاری ہے، عالم ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے اس پروگرام کا یہ اسٹیج حضرات علماء سے لبریز ہے۔ اللہ ان کی آمد کو بے حد قبول فرمائے اور انہی کی برکت سے اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ اس اسٹیج پر میرے درس ساتھی بھی موجود ہیں۔ آج مجھے فخر ہے کہ 15 سال پہلے کا وہ سبق جو کبھی مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھا تھا، 18 سال پہلے کا سبق جو کبھی مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھا تھا اور یہی ساتھی میرے دائیں بائیں تھے، آج مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ وہی سبیل الفلاح ہررا موڑ کا وہ مدرسہ ہے جس میں بیٹھ کر میں سبق سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، زیادہ بڑا تذکرہ نہیں کرنا، ایک بات پر روشنی ڈالنی ہے اور ذرا سا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر آسمان و زمین سے برسنے والی اور نکلنے والی بے شمار نعمتوں کی برسات رات اور دن کی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کہ کون سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہمیں بغیر کسی دوڑ دھوپ کے حاصل ہو رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی جماعت کی طرف دیکھیں، اس مذہب اسلام کی بنیادوں کو رکھنے والوں کے حالات کو دیکھیں۔ 1450 سال پہلے پیچھے ہٹ کر کے جاتے ہیں، اسی جلسے کی طرح، اسی اسٹیج کی طرح ایک اسٹیج تھا جس پہ امام الانبیاء موجود ہیں، حضرات صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے ہے، حضرت سلمان فارسی جیسا بہادر شخص بھی ہے، حضرت علی جیسا حیدر کرار بھی ہے۔ آپ خطاب کرتے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ اسلام کی بنیادی باتیں اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں۔ ایک دیہاتی برابر سے نکل کے آ رہا ہے، کپڑوں پر میل کچیل ہے، پیروں میں جوتی اور چپل نہیں ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سر میں دھول بھری ہوئی ہے، گرد و غبار ہے اور آ کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ارے کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء کے سامنے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جرأت کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ موجود ہیں اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ ان لوگوں کے نبی ہیں، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، میں آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ توحید کا سبق پڑھانے والے ہیں، آپ توحید کا پیغام دینے والے ہیں، میں اللہ کو بھی ایک نہیں کہتا، آپ کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتا، آپ کو بھی نبی نہیں مانتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، دیکھیے تو صحیح جذبات کو کتنے پینے والے ہیں، کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، کتنے نرم ہیں۔ حالانکہ حضرات صحابہ جوش میں ہیں، ان کی رگوں میں ابلنے والا خون ان کو آمادہ کر رہا ہے۔ کون ہے یہ گستاخ جو ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر برجستہ یوں کہہ رہا ہے، میں تمہارے اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس کی توحید کا قائل بھی نہیں ہو، تمہاری رسالت کا قائل بھی نہیں ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، آپ اس بحث کو چھوڑیے، آپ کہاں سے آئے ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہے، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کو چاہیے کیا، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ وہ دیہاتی کہتا
لگتا ہے میں فلاں علاقے کا ہوں, مجھ پر سواری نہیں ہے, مجھ پر ایسا کوئی کپڑا نہیں ہے جو ان کپڑوں کو تبدیل کر لوں, مجھ پر کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے, مجھے کوئی سامان نہیں ہے جس کو میں کھا کر کے پیٹ بھر سکوں, میں تمہارا مہمان ہوں, آپ کے اوپر ضروری ہے کہ میری میزبانی کریں. اللہ کے حبیب نے مخاطب ہو کر مجمع کی طرف ارشاد فرمایا, ہے کوئی میرے پیارو, میرے مجمع میں کوئی ایسا ہے, کوئی صحابی یہ طاقت رکھتا ہے جو کھڑے ہو کر میرے مہمان کے لیے سواری کا انتظام کرے. حضرات صحابہ کا مجمع ہے, گردن نیچے کو ہے, کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے, کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرے کہ میرے پاس سواری ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, اور کس بات کے بعد, جب اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میرے مہمان کو سواری کا انتظام کرے میں جنت میں لے جانے والی سواری کا ضامن ہوتا ہوں, جو میرے مہمان کو سواری کا انتظام کرے. ایک بہادر صحابی کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, اے اللہ کے پیغمبر, اگر آپ جنت میں جانے والی سواری کی ذمہ داری لیتے ہیں, آپ کے مہمان کو سواری ہم دے رہے ہیں, آپ کے لیے سواری کا انتظام ہوا, دوسرا سوال یہ تھا کہ کپڑے کا انتظام کرنا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا, ہے کوئی مجمع میں ایسا جو میرے مہمان کو کپڑا دے کر احسان کرے, میرے مہمان کی میزبانی کرے. میرے بھائیوں, پٹھلو کر کے مسلمانوں, آج ہماری شیپوں میں, آج ہماری الماریوں میں, شادیوں میں جانے کے کپڑے الگ ہیں, جمعے کے کپڑے الگ ہیں, جنگل میں رہنے کے کپڑے الگ ہیں, گھروں میں رہنے کے کپڑے الگ ہیں. ایک وہ بھی تو زمانہ ہے, ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں. پانی لانے کا نمبر آتا ہے تو فاطمہ الزہرا پانی کا کام بھی انہی میں کر رہی ہے, جھاڑو کا کام بھی انہی سے ہو رہا ہے, گھر کی صفائی کا کام بھی انہی کپڑوں میں ہو رہا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے, انہی کپڑوں کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر مصلے پر کھڑی ہو جاتی ہے, اپنے رب کو پکارتی ہے. لیکن وہ وقت ہے, اتنے بڑے مجمع میں حضرات صحابہ کے بیچ میں ایک کپڑے کا سوال ہو رہا ہے, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہے کوئی بہادر میرا ساتھی ایسا ہے جو میرے مہمان کو کپڑے کا انتظام کرے. اے اللہ کے حبیب, سواری کے اوپر تو آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ جنت میں جانے والی سواری اس کے ضامن میں ہو جاؤں گا, جو آدمی کپڑا دے گا اس کو کیا حاصل ہوگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں جنت کے لباس کا ضامن بن جاؤں گا, میں اس کو جنت کا لباس دلاؤں گا, میں اس کو جنت کا جوڑا دلا دوں گا. تیسرا سوال رہ گیا, اے اللہ کے حبیب, ابھی ایک سوال اور باقی ہے. وہ کون سا سوال ہے؟ اس دیہاتی نے کھانے کا مطالبہ کیا ہے. پٹھلو کر کی زمین سے تعلق رکھنے والے میرے نوجوانوں اور بزرگوں, اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں اتاری ہیں. ایک دسترخوان پر ایک وقت میں کئی کئی طرح کے کھانے میرے اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں. وہ حضرات صحابہ کا مجمع, اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کوئی ساتھی ایسا جو میرے مہمان کو کھانے کا انتظام کرے. پہلا اعلان ہوا, سب صحابہ کی گردن نیچے کو ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کھلانا نہیں چاہتا تھا, رب کعبہ کی قسم, کوئی ایک دن کے فاقے سے تھا, کوئی 2 دن کے فاقے سے تھا. سب نے اپنے گھروں میں جھانک کر کے دیکھا, نیچے کو گردن ہے, اپنے گھروں میں جھانک رہے ہیں. ہمارے یہاں تو رات بھی نہیں تھا, ہمارے یہاں تو صبح بھی نہیں تھا, نبی کے مہمان کو لے جا کر کیا چیز کھلائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے مہمان کو کھانے کا انتظام کرے میں جنت کے کھانے کا ضامن ہو جاؤں گا, اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں, میں اس کو جنت کا کھانا دلاؤں گا. لیکن شوق کا جملہ بیان کرنے کے بعد بھی دوسری مرتبہ کوئی صحابی ہمت نہیں کرتا کہ کوئی کھڑے ہو کر کے یوں کہے میرے گھر میں کھانا موجود ہے, ہم آپ کے مہمان کو کھانا کھلائیں. تیسرا اعلان فرمایا ہے کوئی ساتھی ایسا جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. ابھی تیسرے اعلان پر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. وہی حضرت سلمان فارسی جس کے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا السلمان منا اہل الوید, کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. حالانکہ سلمان دوسرے ملک کا رہنے والا ہے, لیکن آپ کے ساتھ آ کر, آپ کے شانہ بشانہ ہو کر یہ مقام اس نے پایا ہے کہ
اللہ کے حبیب نے خود فرمایا السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے گردن نیچے کو ہے، ابھی آپ نظر نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سلمان جب کھڑے ہو گئے ہو تو پاس میں کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور وہ آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، سلمان کے گھر میں بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ مہمان کو کھلا سکے، لیکن تیسرا اعلان سننے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کہیں نہ کہیں سے اس کو کھانا کھلا کر ضرور لے کر آؤں۔ حضرت سلمان فارسی اس مہمان کو لے جاتے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا اپنے گھر لے جائیں گے؟ کہیں رشتہ داری میں لے جائیں گے؟ کیا ہوٹل کھلا ہوا ہے جس پر لے جا کر کھانا کھلا دیں گے؟ حالات دیکھیے کیسے ہیں۔ ایک آدمی کے کھانے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے، ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے نیچے کو گردن کرنی پڑ رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کا ہاتھ پکڑ کر ایک دروازے پر لے جاتے ہیں، دستک دی جاتی ہے، اندر سے جواب ملتا ہے کہ کیا بات ہے کہ میں سلمان ہوں، میرے ساتھ ایک مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے 2 دن کا فاقہ ہے، لیکن سلمان میرے ابا کی نصیحت اور وصیت مجھے یہ ہے کہ بیٹی تیرے دروازے پر کوئی مہمان آئے تو فاقہ برداشت کر لینا، مہمان کو بھوکا یا سوالی کو بغیر جواب کے واپس ہونے مت دینا۔ یہ کس کا دروازہ تھا؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ تھا۔ آپ نے اپنی چادر جو حضرت ام سلمہ کے ہاتھوں سے 17 یا 16 پیمند لگی ہوئی چادر، جس کو آپ سر کے اوپر عزت کا تاج سمجھ کر نکاح ہو کر حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں، وہی مبارک چادر جو نبی کے جسم سے ٹچ ہو کر کے رہی، جو نبی کے جسم کے مس ہو کر کے آئی تھی، جو نبی کے ہاتھوں سے آپ کے حوالے ہوئی تھی، وہی چادر حضرت سلمان فارسی کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لو اس چادر کو مدینے کے بازار میں لے جاؤ اور جس دکان پر آٹا بک رہا ہو یہ چادر گروی رکھ دینا اور وہاں سے آٹا لے کر کے آنا تاکہ اس مہمان کو ہم کھانا کھلائیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر مدینے کے بازار میں اس یہودی کی دکان پر چلے جاتے ہیں جو جانتا تھا کہ توریت میں لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر آئے گا، آخری پیغمبر کے یہاں جو اولاد ہوگی اس کی صاحبزادی یہ ہمت کرے گی ایک مہمان کو پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت کی چادر کو گروی رکھنے کے لیے مدینے کے بازار میں بھیجے گی۔ وہ جانتا تھا۔ سلمان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ چادر کس کی ہے، یہ دوپٹہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ اپنی چادر کو بھی رکھیں اور آپ کا جواب بھی مکمل ہوتا ہے۔ آٹا بھی دے دیا اور کہا کہ مجھے اس دربار میں لے جایا جائے جس دربار سے تم آئے ہو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اس تاجر کو وہاں لے کر پہنچے، اللہ کے نبی کے دربار میں آ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ سے وابستہ ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ میرے غیور نوجوانوں اور مسلمانوں، کہنا یہ ہے اس دسترخوان کی طرف ہم دیکھیں جس دسترخوان پر اگر روٹی آ جاتی ہے تو انتظار نہیں کیا جاتا کہ سالن بھی آئے گا یا نہیں آئے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی سردار، جنت میں جو تمام عورتیں جائیں گی ان کے اوپر جو سرداری کا لقب کسی کو حاصل ہوگا، ان کے اوپر جو سردار کوئی ہوگا وہ میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جگر و حوصلہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا ہے کہ آپ نے اسلام کے خاطر فاقوں کو برداشت کیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن کا فاقہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں حسن بھی موجود ہیں اور حضرت حسین بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی ہیں اور آپ خود بھی ہیں، 4 شخصیات ایک گھر میں موجود ہیں اور 3 دن کا فاقہ چلا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر کے یہاں کچھ مزدوری تلاش
کرنے جاتے ہیں اور اتنی مزدوری کرتے ہیں کہ جو شام کو عطیہ ملا ہے اس کا آٹا خریدتے ہیں اور آٹا لے کر کے آتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سے مخاطب ہو کر کے کہا اے فاطمہ آج یہ آٹا حاصل ہوا ہے, میں نے مزدوری کی ہے اور اس میں یہ آٹا آیا ہے, لے جا کر کے روٹیاں بناؤ, حسن بھی کھائے گا, حسین بھی کھائے گا, ہم بھی کھائیں گے اور آپ بھی کھائیں گی. چنانچہ اس آٹے کو گوندا گیا. میرے استادوں نے بتایا, اکابر بیان کرتے ہیں, اس آٹے کو گوند کر جو روٹی کے پیڑے تیار ہوئے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, میری مائیں بہنیں بھی توجہ دیں. جس طرح سے ہم ہزار نعمتوں کو استعمال کر کے ناشکری کا جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں, ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. اگر مل گیا ہے تو شکر اللہ, اور نہیں ملا تو صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو اس ایمان اور اسلام کو چاہنے اور ماننے والے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس لائے ہوئے آٹے کو گوندا اور گوندنے کے بعد جو روٹیوں کے پیڑے تیار کیے تو 5 پیڑے تیار ہوئے. اور شخصیات گھر میں کتنی ہیں؟ 4 شخصیات ہیں. 5 روٹی کے پیڑے تیار ہوئے تو 5 ہی روٹی تیار ہوں گی کہ 6 ہو جائیں گی؟ کتنی روٹی تیار ہوں گی؟ 5 روٹی تیار ہو گئی. اعلان ہو گیا, گھر میں آواز لگا دی گئی کہ روٹیاں تیار ہو گئی. دسترخوان لگایا گیا. حضرت حسن حسین ہیں, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, حضرت علی ہیں. چاروں شخصیات دسترخوان پر ہیں. ابھی بسم اللہ کی جاتی ہے اور روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے تو حضرت حسین اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ دسترخوان کا سالن کہاں ہے؟ قربان چاہیے ان دسترخوانوں پر جنہوں نے خالیہ روٹی کھا کر اسلام کی حفاظت کی ہے, قرآن کی حفاظت کی ہے, اپنی عزت کی حفاظت کی ہے, اپنے دوپٹے کی حفاظت کی ہے, اپنے نواسوں کی حفاظت کی ہے, اپنے بیٹوں کی حفاظت کی ہے, اپنے خاوند کی حفاظت کی ہے. قربان چاہیے ان دسترخوانوں پر. حضرت فاطمہ الزہرا اندر جاتی ہیں اور ایک جا کر کے دیکھتے ہیں ایک سوالی ہے جس نے ہاتھ دراز کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ چاہیے, اللہ کے نام پر میرا پیٹ بھر دو, میں بھوکا ہوں. حضرت علی دل میں سوچتے ہیں 3 دن کے اندر آج ہمیں کھانا میسر ہو رہا ہے, اگر اس کھانے میں سے حضرت فاطمہ الزہرا کی اجازت کے بغیر اٹھا کر کے دے دیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ خاموش زبان سے واپس ہو گئے اور سارا واقعہ آ کر کے بتایا کہ ہمارے دروازے پر ایک سائل ہے. اللہ کے نبی کی یہ لخت جگر تڑپ گئی اور پھڑک گئی اور کہا کہ میرے سرتاج کیا جواب دے کر آئے ہو, کیا روک کر کے آئے ہو یا کچھ کہہ کر کے آئے ہو؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتے ہیں کہ میں روک کر کے بھی نہیں آیا, میں یوں بھی کہہ کر نہیں آیا کہ ابھی واپس آتا ہوں, جیسا تھا وہیں سے وہیں ہٹ گیا. اللہ کے نبی کی لخت جگر نے کہا میرے سرتاج غلطی کی ہے, آپ کو روک کے آنا تھا, لو لے کر کے جاؤ. ایک روٹی 5 میں سے حضرت علی کے ہاتھ میں دی ہے اور سوالی کے حوالے جا کر کے کر دی ہے. اب 4 روٹی دسترخوان پر ہیں اور 4 ہی شخصیات ہیں. کیا نقشہ ہے وہ! آسمان کی قطاروں میں کھڑے ہو کر فرشتوں نے کیوں نہیں دیکھا ہوگا, کیوں دنیا کی مخلوقات نے نہیں دیکھا ہوگا؟ وہ امام الانبیاء جس کی خدمت میں جنت کے خزانوں کی چابیاں آ رہی ہوں, وہ امام الانبیاء جو کہیں پیر مارے تو پانی کا پھوارا نکل جائے, وہ امام الانبیاء اگر درخت کو اشارہ کرے تو پیڑ زمین کو پھاڑ کر کے آدھا وہیں رہ جائے اور آدھا چل کر کے آ جائے, وہ امام الانبیاء انگلی اٹھی تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ امام الانبیاء جو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکروں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا تعارف کراؤں, یہ کوئی کمال کی بات نہیں, خود ہی بتاؤ کہ میرے چچا کے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کنکریاں اندر سے پڑھ رہی ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ. وہ امام الانبیاء کی یہ لخت جگر جس کے دسترخوان پر 4 روٹیاں 3 دن کے بعد ہیں. اب کھانا شروع ہوتا ہے کیونکہ جب بھوک کا عالم ہوتا ہے تو لقمے بھی ذرا بڑے ہوتے ہیں, لیکن حسن حسین ہیں, حضرت علی ہیں, ایک ایک روٹی کھانا شروع کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم اکابر نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے جتنی دیر میں حسن نے مکمل روٹی کھائی ہے اتنی دیر میں حسین نے مکمل روٹی کھائی ہے. حضرت علی نے 1 روٹی مکمل کھائی ہے. اللہ کے نبی کی لخت جگر چھوٹا سا لقمہ توڑ رہی ہے اور ذرا دیر تک
چبا کر کے کھا رہی ہے، جتنی دیر میں مکمل روٹی حضرت علی کھاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا آدھی روٹی کھا پاتی ہیں۔ اور جب آدھی روٹی بچ رہی ہے تو اللہ کے نبی کا تصور بیٹی کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بچی ہوئی آدھی روٹی کو اپنی دستری میں لپیٹنے لگتی ہیں اور علی المرتضیٰ سے کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، اگر اجازت ہو تو ابا کے حضور جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں آ گیا، بیٹی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ فاطمہ تو دسترخوان پر ہے، تیرے سامنے روٹی ہے، تو کھا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے والد محترم امام الانبیاء اللہ کے پیغمبر بھوکے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی یہ لخت جگر آدھی روٹی کو لپیٹ کر علی المرتضیٰ سے اجازت چاہتی ہے، میں نبی کے دربار میں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہیں اجازت دینے والا کون ہے؟ تم تو خود اجازت ہو، تم جا سکتی ہو، رات کی اندھیری ہے۔ آپ نے آدھی روٹی دبا کر بغل میں دبائی ہے۔ مدینے کا وہ کیسی گلی ہوگی، مدینے کا وہ کیسا گھر ہوگا جب فاطمہ الزہرا اس آدھی روٹی کو لے کر ابا جان کے حضور جاتی ہے اور جا کر کے دستک دیتی ہے، کہتی ہے کہ ابا جان، تمہاری بیٹی فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا، بیٹی تمہیں کون سی ضرورت یہاں لے کر کے آئی ہے، کون سی تکلیف ہے جو تمہیں اس وقت میں یہاں لے کر کے آئی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، 3 دن سے فاقہ تھا، ہمیں کچھ آٹا حاصل ہوا، ہم نے روٹی تیار کی، 5 روٹی بنی تھی، ایک سائل کے حوالے کر دی، 4 روٹی تیار ہوئی، ایک حسن نے کھائی ہے، ایک حسین نے کھائی ہے، ایک میرے سرتاج نے کھائی ہے۔ اے امام الانبیاء، میں اپنی روٹی کو کھا رہی تھی، میرے ذہن میں بات آئی کہیں میرے والد محترم بھوکے نہ ہو۔ اللہ کے حبیب کو یہ جملہ سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پدر شفقت اپنی بیٹی کے سر پر رکھ کر کے کہا کہ بیٹی، تمہارے باپ 3 دن کے فاقے سے ہے، کوئی ٹکڑا حلق میں نہیں گیا، کوئی چیز پیٹ میں نہیں گئی۔ اللہ کے نبی کی یہ لخت جگر دسترخوان سجاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور آپ بیٹھ کر کے کھائیں۔ آپ نے اس آدھی روٹی کو کھا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسی بیٹی عطا کی ہے، آدھی روٹی کھاتی ہے اور آدھی روٹی ابا کے دربار میں لے کر آ جاتی ہے۔ مسلمانوں، اسلام کی جڑیں وہاں سے رکھی گئی ہیں جنہوں نے آدھی روٹیوں پر بسر کر کے اس اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس قرآن کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج تو ہمیں ہو کیا رہا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، رات اور دن برسات ہے، بیش بہا دولت ہے، پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام ہے، پہننے کے لیے جوتوں کا انتظام ہے۔ حضرات صحابہ بھی تو ہیں، نوکیلے پتھروں پر چلنے کا نمبر آ رہا ہے، جوتی اور چپل نہیں ہے، جب کنکروں پر چلتے ہیں تو پیروں میں زخم ہوتا ہے، کپڑا لپیٹ لیا جاتا ہے۔ وہ بھی تو صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے پیروں پر کپڑا لپیٹا ہے۔ میرے بھائیوں، سطر چھپانے کے بقدر کپڑے ان حضرات صحابہ کو نہیں ملے، لیکن کبھی دین پر آنچ نہیں آنے دی، کبھی بھی سوال ہوا، کبھی بھی کوئی تقاضا ہوا، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ صدیق اکبر نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کی اطاعت میں جب آپ نے کہا ہمیں تبوک کی لڑائی لڑنی ہے، ساز و سامان نہیں ہے، صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لاتے ہیں۔ حضرت عمر خیال کرتے ہیں کہ شاید آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں، نبی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ابو بکر صدیق کہتا ہے، جس کے ساتھ نبی ہو اس کو سامان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے حبیب، میں اپنے گھر میں دنیا کا کوئی سامان چھوڑ کر نہیں آیا، آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ عمر بن خطاب یہاں بھی سوچ رہے ہیں، آج بھی میں عمر بن ابو بکر سے پیچھے رہ گیا، میں آدھا ہی مال لے کر چلا ہوں۔ یہ ہیں حضرات صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، نبی کے اشاروں پر اپنے آپ کو لٹایا ہے، اور نبی کے اشاروں پر اپنے آپ کو اگر کہہ دیا کہ کھڑا ہونا ہے تو ہونا ہے، اگر کہہ دیا کہ
کے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے. یہ تو ہم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن جب سوال ہوتے ہیں, جب تقاضے رکھے جاتے ہیں, جب بات رکھی جاتی ہے, کہا جاتا ہے فجر کی اذان میں مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. کتنے نوجوان ہیں جو 11 بجے نہیں بلکہ 1-2 بجے رات کو سو رہے ہیں, جبکہ نبی کا فرمان یہ ہے عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سونا چاہیے اور عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی ایسے عذر کے کہ جو تقاضا اہم ہو اس کے بغیر جاگنا بھی نہیں چاہیے, سویرا سونا چاہیے. کیوں سویرا سونا چاہیے؟ رات میں جب آنکھ کھولیں تو رب سامنے ہو, بندہ ادھر کھڑا ہو, یہ اللہ سے کچھ کہہ رہا ہو, اللہ اس کی سن رہا ہو, اور اگر تہجد کی بھی توفیق نہ ہو تو کم از کم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے حبیب نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بہت سارے بیٹھے ہوں گے جنہیں جمعے سے جمعہ نصیب ہوتا ہے, اور ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں عید سے عید نصیب ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے, ہم نبی کا محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں, نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں, تو یہ کم سن تم سے کہنے آیا ہے. یہ دنیا کے حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں, میرے اور تمہارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. العاقل تکفیہ الاشارہ, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک جلنے والا چراغ تھا. میں اپنے استادوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہمت کر رہا ہوں اس بات کو کہنے کی کہ یہ چراغ تھا جس کے اندر تیل تھا, کافی دن سے جلتا آ رہا تھا, اب تیل تلی میں پہنچ رہا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے. جب تیل ختم ہوگا بتی سوکھے گی, ایک دن بجھ جائے گا. یہ پانی کا بلبلا ہے, ہوا کا جھونکا آئے گا, دن کا ٹکرا جائے گا, وہ پانی کا بلبلا بجھ جائے گا. یہ دنیا زیادہ دیر کی اب نہیں ہے, یہ دنیا اب آخری لمحات میں اور آخری گھڑی میں قدم رکھ چکی ہے. یہ کون سا دور چل رہا ہے جس دور کا تذکرہ آپ نے مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھ کر کے کیا ہے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا, ایسا ہوگا, ہم کہہ رہے کہ آپ نے کہا تھا ایسا ہوگا, لیکن ایسا ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہمیں نفرت ہے تو برا مت مانیے گا, اگر ہمیں نفرت ہے تو مسجد کے اماموں سے, اگر نفرت ہے تو مدارس کے پڑھانے والوں سے, اگر نفرت ہے تو وہاں کے ذمہ داران سے, اگر نفرت ہے تو انہی ٹوپی اوڑھنے والوں سے. اگر ہمیں کوئی دنیا میں حقیر نظر آتا ہے تو یہی مسجدوں مدرسوں میں رہنے والے. معاف کیجئے گا, میدان محشر ہوگا, وہاں بھی اگر سہارا ہوگا انہی حفاظ کرام کے صدقے طفیل سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, ایک سنگ بنیاد کے موقع پر آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے, حالانکہ اس سے ملتی جلتی کوئی بات نہیں آ رہی. میں تو ایک کھلا میسیج اور پیغام دے رہا ہوں جو آپ ساری دنیا کا ماحول اخباروں کے اعتبار سے یا خبروں کے اعتبار سے یا کسی کی سنی سنائی جو آپ سن رہے ہیں, مایوس ہونے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ایمان والا جانتا ہے جتنے سانس مقدر ہیں توپے بھی آئیں گی, نہیں اڑا پائیں گی. جب سانس ختم ہوگے تو ٹھوکر کا بھی انتظار نہیں ہوگا, چادر اوڑھ کر کے سوئے گا اور سوتے کا سوتا رہ جائے گا. اذا جاء اجلها, جب وقت متعین آتا ہے ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹتا ہے نہ آگے جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان, تمام کی تمام چیزوں کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کوئی باقی رہنے والی ذات ہے وہ رب ذو الجلال کی ذات ہے. اس لیے مسلمانوں, اللہ نے تمام تر نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. کہو آمین. کبھی ایمان کا سوچا ہے اللہ نے بغیر مانگے جو دولت دی ہے؟ کبھی گردن اپنے سینے کی طرف جھکا کر کے احساس کیا ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے؟ اللہ نے اس کلمے پڑھنے کی طاقت ہماری زبان میں دی ہے.
کل فیصلہ ہوگا جب انصاف کی ترازو ہوگی. جو تمہارے ملک یا اور دوسرے بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے صاحب اقتدار کھڑے ہوتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کی دیکھنے کے لیے بھیڑ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اور پردھان منتری آ رہے ہیں. لیکن یہ کم سن کہنے آیا ہے اگر کسی ملک کے پردھان منتری اور پرائم منسٹر پر یہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ نبی نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ جنت کے تالے کی چابی ہے. پٹھلو کر کے غریب میرے بھائی اور مسلمانوں اور امیر اور دولت والوں اور بہادروں تمہارے پاس جنت کی چابی ہے. تم سے بڑا کوئی رئیس نہیں ہے, تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. وہ جن کے لیے راستوں میں کلیاں ڈالی جاتی ہیں, قالین بچھائے جاتے ہیں, جن کے لیے ملکوں کی چھٹی کی جاتی ہے, بازاروں کی چھٹیاں کر دی جاتی ہیں, کل جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے نفسی نفسی پکاریں گے. کوئی برابر میں نکلنے والا نہیں ہوگا, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا. اب کوئی گارڈ نہیں ہوں گے, اب کوئی خاکی وردی والے حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے, اب کوئی گاڑی سپورٹنگ کرنے والی نہیں آئے گی. اب نہتے ہاتھ ہوگا, اب خالی پیر ہوگا, کوئی لباس بھی نہیں ہوگا. اب پہچان ہوگی کہ کیا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وہ دن الگ کرنے کا آئے گا. مجرم کون ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, ایک دن ایسا آئے گا. اس لیے مسلمانوں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ قدردانی کی توفیق دے دے. یہ میرے اور آپ کے سینے میں جو لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے یہ جنت کی چابی ہے. اس کی حفاظت کی فکر رکھنا. ڈاکو سڑکوں پر آ رہے ہیں, لٹیرے آ رہے ہیں, کبھی چاہتے ہیں تمہاری مسجدوں کے دروازوں کو بند کر دیا جائے, کبھی چاہتے ہیں تمہارے سروں سے ٹوپیوں کو جدا کر دیا جائے, کبھی چاہتے ہیں تمہیں ان علماء سے متنفر کر دیا جائے, قرآن والوں کی بغاوت تمہارے بیچ میں کھول دی جائے اور تم اپنے علماء سے الگ ہٹ جاؤ. مسلمان اگر کمزور ہوگا وہ جب ہوگا جب اپنے علماء سے کٹ جائے گا, اپنے مدارس سے کٹ جائے گا, اپنی مساجد سے الگ ہو جائے گا. رب کعبہ کی قسم اگر مذہب اسلام سچا دین نہ ہوتا, سچا مذہب نہ ہوتا, 1400-1500 سال برابر اتنے حوادثات کو برداشت کرتا ہوا مجھے اور تمہیں دیکھنے کو نصیب نہ ہوتا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری بتاؤ کون کر رہا ہے؟ زور سے کہیں. اللہ کر رہا ہے, کل بھی کر رہا تھا. شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال نبی نے اپنا خاندان قید کیا ہے, وہاں بھی اللہ نے حفاظت کی ہے. حضرات صحابہ کو قدم قدم پر مدد دینے والا وہ رب ہی ہے. کل بھی مدد کر رہا تھا, آج بھی مدد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. کہو انشاءاللہ. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون نہیں کرے گا. یہ تو زیادہ تر نہ کرنے والوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. یا اتنے مطلب جذبات میں اتنے تھے ہم کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ ہمیں کہنا یہ کہہ کیا رہا ہے. اب ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. ہم ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس پروگرام سے پٹھلو کر کی زمین پر یہ انقلاب آنا چاہیے, یہ سورج طلوع ہونا چاہیے, یہ دیکھنے کو ملنا چاہیے کہ ہاں کوئی پروگرام ہمارے گاؤں میں ہوا ہے اور ہم نے اس میں بیٹھ کے نیت کی ہے, ہم نے اس میں ارادے کیے ہیں, ہم نے کوئی پختہ عزم کیا ہے اور ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. مسلمانوں میرے اور آپ کے خلاف ساری دنیا کی ہوا بھی چلے, اللہ کا سہارا میرے اور تمہارے ساتھ ہے. ہمارا نہ کل کسی نے کچھ بگاڑا تھا نہ آج بگاڑ سکے گا. اللہ ہی مالک تھا, اللہ ہی مالک ہے, اور کہو انشاءاللہ اللہ ہی مالک رہے گا. کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے, باطل کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ناکام کیسے کیا جائے. اب ملکوں کے نام مجھے نہیں لینے. ایک ملک کی رپورٹ نے دیا تھا سن 2006 میں, اخبار میں رپورٹ ہیڈنگ دی تھی, مسلمانوں کا اگر خاتمہ چاہتے ہو. حالانکہ یہ بھول ہے, جس کو اللہ رکھنا چاہتا ہے کیا اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نورا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کے نور کو بجھا دیں, لیکن واللہ متم نوری,
اللہ اس نور کو تو مکمل کرنا چاہتا ہے. جب تک دنیا کے ایک ایک کچے اور پکے مکان میں اسلام داخل نہیں ہو جاتا اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا. اعلان کی صدا بلند ہوگی اور ہر گھر میں سجدہ کرنے والا موجود ہوگا. ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈر نکال دیجئے. اللہ کا خوف جس دل میں ہوگا وہ دنیا سے کبھی نہیں ڈرے گا. کہیے کہ اللہ کا خوف ہم دل میں بسائیں گے. کہیں انشاءاللہ ہر کام میں ہم اللہ سے ڈریں گے. ہر کام میں اللہ سے ڈریں گے. ہر کام میں اللہ سے ڈریں گے. جب منہ کی طرف لقمہ جائے گا تو کھانے سے پہلے سوچیں گے کہ بسم اللہ پڑھنے سے یہ لقمہ حلال ہونے والا نہیں ہے. بسم اللہ تو ایک طریقہ ہے اور ایک سنت ہے. اس بسم اللہ سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو لقمہ تیرے منہ کے اندر جانے والا ہے کیا تیرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. کسی پڑوسی کے کھیت کو تو نہیں ستایا, اس کو تو نہیں کاٹا. جس مکان میں سجدہ کر رہا ہے, مصلی بچھایا ہے, مکان بناتے وقت اپنے پڑوسی کی 1 انچ زمین کہیں ہڑپی تو نہیں ہے. اپنے گھر کا پانی پڑوسی کو ستانے کے لیے باہر تو نہیں نکال رہا ہے. اپنے دروازے کے سامنے جھاڑو سکیر کر پڑوسی کو ستانے کے لیے کوڑے کی ڈھیری اس کے سامنے تو نہیں لگا رہا ہے. یہ اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. یہ سوچ لے لقمہ حلق میں جانے سے پہلے کہ میرے لیے یہ حرام ہے یا حلال ہے. اے مسلمان, جب تو ایک لقمہ کھانے پر اتنا غور کرے گا, رب کعبہ کی قسم جب دولت کو کمانے نکلے گا تو اپنی حلال روزی کو تو کبھی حرام نہیں کرے گا. سوچیں گے انشاءاللہ. اور جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہمیں خرچ کرنا ہے, اور جہاں خرچ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرنا ہے. کہاں نہیں کرنا؟ جوتی چرائی نہیں دینی. 25,000 30,000 جوتی چرائی نہیں دینی. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹے جائیں, لیکن مسلمان ایمان والے, قرآن والے, نبی کے چاہنے والے, داڑھی والے, ٹوپی والے اور چلہ 4 مہینے لگانے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہاں کہ آج تو یہ تو نوجوانوں کا کام ہے, تمہاری ذمہ داری میں کام ہو رہا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ مطالبہ کرے گا. جوتیاں چروائی جاتی ہیں اور پھر انعام بھی دیا جاتا ہے کہ کیا مذہب اسلام میں چوری کرنے پر انعام ہے؟ وہاں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا. اس لیے اس پہ اشارہ کر کے سمجھا رہا ہوں, بس مجھے تبصرہ نہیں کرنا. صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہت ساری رسومات ہم نے ایسی زندہ کی ہیں جن کو ہم واجب سمجھ کے کر رہے ہیں اور بغیر ثواب کے گناہ کماتے جا رہے ہیں. 25,000 30,000 جوتی چرائی پہ دینے والا جب کسی مدرسے کے جلسے میں بیٹھتا ہے اور اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر لیا جاتا ہے کہ یہاں مدرسہ ہے, بچے پڑھتے ہیں, درسگاہ میں فرش کا انتظام ہونا ہے, ٹپائیوں کا انتظام ہونا ہے یا لائٹ بتی کا انتظام ہونا ہے. اب وہ نیچے کو جھانکتا ہے, دیکھتا ہے میرا نام نہ آ جائے, مائک والے کو میرا نام نہ سمجھ میں آ جائے, ذمہ دار نام نہ بلوا دے, پھر وہ نیچے کو جھانکتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آخرت کے لیے خرچ ہو گیا وہی اپنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آخرت کے لیے خرچ ہو گیا وہی اپنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی, گوشت کا استعمال ہوا, ایک بکری کا پنجہ باقی ہے. سوالی آ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ کیا گھر میں کچھ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کچھ چلا گیا, ایک ہی پنجہ باقی تھا, وہ اللہ کے ایک سوالی آئے تھے, ان کے حوالے کر دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو تم گیا ہوا بتا رہی ہو وہی باقی ہے, اور جو کچھ پہلے استعمال ہو گیا وہ باقی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے یہاں نیمل بدل ہو کر کے واپس ہونے والا ہے. کاش کہ یہ نقشہ میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائیں, ہم غور کرنا چھوڑ دیں, ہم اس طرف تبصرہ کرنا چھوڑ دیں. معاف کیجئے گا, مدرسے کے تعلق سے کہتا چلا, ہندوستان کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, ہمارے مسلمانوں کے سروں پر اگر ٹوپیاں موجود ہیں, اگر چہروں پر داڑھیاں موجود ہیں, قسم کھا کر تو نہیں کہتا لیکن تجربہ اور اکابرین کی بات کو نقل کر رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم یہ حضرات علماء کا مدارس کا پھیلایا ہوا جال ہے جس کی برکت سے سروں پر ٹوپیاں موجود ہیں, جن کی وجہ سے محلوں میں جنازے پڑھانے والے موجود ہیں, کانوں میں اذان پڑھنے والے موجود ہیں, تمہیں جگانے والے
والے حضرات علماء موجود ہیں، قدم قدم پر مسائل سے آگاہ کرنے والے حضرات علماء موجود ہیں۔ اسی توسط اور وسیلے سے یہ بھی ایک مدرسے کی نسبت جلسہ ہو رہا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں شاید کہ یہ بھی کچھ مطالبہ کرے۔ میں مطالبہ کرنے نہیں آیا، میں تو ایک بات پیش کرنے آیا ہوں۔ ہم سو رہے ہیں، غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں، میں تمہیں جگانے آیا ہوں، خود بھی جاگنے آیا ہوں۔ خدا کی قسم جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ ہر گھر میں ہر ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، بھلے سے وہ ماسٹر بنے، ٹیچر بنے، وکیل بنے، جج بنے، اس سے کوئی ضروکار نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان بنے، اس کا ایمان محفوظ ہو، اس کے عقائد مضبوط ہو، وہ جانتا ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ ہر گھر میں بچی ایسی موجود ہو، کیونکہ عورتیں بیچاری با حیا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حیا کا دامن جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہر مسئلے کو اپنے شوہر تک سے بھی نہیں پوچھ پاتی، اپنے سگے بھائی سے بھی نہیں پوچھ پاتی، یہ اپنے سگے باپ سے بھی نہیں پوچھ پاتی۔ بہت سارے مسائل ہماری مائیں بہنوں کے وہ ہیں کہ جو مسمات ہی میں اور خاتون ہی میں کوئی عالمہ ہو جائے، کوئی مسائل کی جاننے والی حضرت عائشہ صدیقہ کی طرح علم رکھنے والی ہو تو محلہ جڑ جایا کرتا ہے، پھر وہ دین کی باتیں سمجھاتی ہے اور مسائل سمجھاتی ہے، ایمان اور اسلام کی باتیں کرتی ہے، نماز سکھاتی ہے، عقائد بتاتی ہے، تو ہماری مائیں بہنوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک نویلی دلہن تیار ہوئی، بہت سارا میک اپ ہوا، چیز چھلے پہنا دیے گئے، اس کو لباس پہنا دیا گیا، ابھی وہ ودا نہیں ہوئی، ابھی وہاں سے وہ نہیں گئی ہے، اللہ کے منادی نے پکارا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دلہن کانپ گئی، یہ میں نے زیور پہنا ہے، میں نے جو میک اپ کیا ہے، میں نے جو چیزیں استعمال کی ہیں، ابھی حالانکہ یہ جس کے لیے کی ہیں وہاں تک میں نہیں پہنچی ہوں، لیکن میرے رب کی پکار آ گئی ہے، فوراً زیورات کو اتارتی ہے اور وضو کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ گھر کے بھی پکڑ رہے ہیں کہ دلہن یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو، تمہارے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، تم اپنا میک اپ ایسے ہی خراب کر رہی ہو، نماز کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لینا۔ واہ خاتون قربان جاؤ تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پر، تیری للکار پر، تیری پکار پر، زبان سے کہتی ہے یہ زیور انسانوں کے لیے ہیں، یہ لباس انسانوں کے لیے ہے، یہ تو دنیا داری ہے، کیا دنیا داری کے لیے میں اپنے رب کے فرمان کو ٹال دوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فوراً وضو کرتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کیا اللہ اس بندی سے راضی نہ ہوگا؟ اللہ اس پر متوجہ نہیں ہوگا؟ تو اگر زندگی میں دین ہوتا ہے تو وہ نماز کے تقاضوں میں یوں بہانہ نہیں کیا کرتی۔ آج عبداللہ نے پیشاب کر دیا، کپڑے ناپاک ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کیا اللہ کے نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں حسن حسین نے پیشاب نہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے شانے کے اوپر، کاندھے کے اوپر آپ کا نواسہ پیشاب کر دیتا ہے تو کیا ماں کی گود میں پیشاب نہ ہوا ہوگا؟ آپ کے کپڑے گندے نہ ہوئے ہوں گے؟ آپ کو یہ اشکال کیوں نہ ہوا؟ آپ نے یہ عذر پیش کر کے نماز کو قضا کیوں نہیں کر دیا؟ میرے بھائیو، ایک ہی جوڑے کپڑے، میری مائیں بہنیں بہانہ نہ بنائیں کہ کپڑے پاک نہیں ہیں۔ نماز کے لیے اللہ کا جب منادی پکارے تو کھڑے ہوں، ہم اللہ سے لو لگا لیں۔ ایک ہی دروازہ بچا ہے امداد کا، ایک ہی دروازہ کل بھی تھا آج بھی تھا، لیکن ہم غافل تھے۔ خداوا اللہ کے در پر آ کر کے گڑ گڑائیے اور روئیے، ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ہمارے اوپر کتنے ظلم کی برسات ہو رہی ہے، ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے اور اس کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے ہم اللہ کو راضی کرنے پر آ جائیں، کہو انشاءاللہ۔ شاید کہ انہی کے انتظار میں میں آپ سے روبرو تھا، اب جرأت نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب، نعرہ تکبیر! آپ کا تو نعرہ کمزور پڑ رہا ہے، نعرہ تکبیر! حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب، آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ زندہ باد کہیں، یہاں بھی اللہ اکبر کہیں، ایسے ایسے غافل بھی ہوں گے، یہاں زندہ باد کہنا ہے۔ مفتی محمد عثمان صاحب، نعرہ تکبیر! اللہ آپ کو سننے سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ تھوڑا سا جائزہ لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا دیوار پر، سنگ بنیاد، یا یہ بینر دیکھا ہے مدرسہ، یعنی کہ قرآن کریم کا ایک گھر، بچیوں کی زندگی میں قرآن کی تعلیم دینے کا حوصلہ
اور یہ جرأت اور یہ ہمت اور یہ قدم حضرت مفتی صاحب نے اٹھایا ہے، تو ہم جیسے بھی صحیح ہاتھ اٹھا کر کے کہیں کہ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے مال تو مال ہے، اگر جان کا بھی نمبر آ گیا تو کہو انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔